بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ کیا عدلیہ پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں واپسی کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے؟ انہیں کوئی راہ دکھا رہی ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اور الیکشن کمیشن کے خلاف، خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف عمران خان کی بدتمیزیاں، رضا سرائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کو سزا دینے کا کوئی قانون موجود بھی ہے یا نہیں، یا ایسے نوٹس وغیرہ دے رکھا ہے الیکشن کمیشن نے؟ اس پر بات کریں گے۔ اور مریم نواز انصاف کی دستیابی کے لیے پھر دربدر، یہ کیا معاملہ ہے؟ بینچ ٹوٹ رہے ہیں، بن رہے ہیں، پھر بن ہی نہیں رہے۔ اور عمران خان نے ایک مرتبہ پھر قوم کو، اپنے جو ان کے چیلے ہیں، پیروکار ہیں، ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ بہرحال وہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب، آپ کو یاد ہوگا مریم نواز کو جیل سے چودھری شوگر ملز کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، ان کے والد کی موجودگی میں، جب ان سے ملاقات کرنی تھی، نیب ٹیم جو انہیں پکڑ کر لے گئی تھی، اس میں پھر ان کی لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کر لی تھی، لیکن ساتھ ہی انہیں 7 کروڑ روپے بطور زر ضمانت جمع کروانے کے لیے کہا گیا تھا، اور ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ عدالت نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس کی پاسپورٹ کی واپسی کے لیے مریم نواز نے دوسری مرتبہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ایک انہوں نے اپریل میں درخواست دی تھی، وہ کچھ شاید 27 اپریل کو عمرہ پر جانا چاہتی تھی۔ اس وقت ایک بینچ بنا، وہ اس نے سماعت سے معذرت کر لی، یعنی ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرا بینچ بنا، پھر تیسرا بینچ بنا، پھر چوتھا بینچ بنا۔ جب چوتھا بینچ بنا تو مریم نواز شریف نے اپنی درخواست جو تھی وہ واپس لے لی تھی۔ اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر وہ درخواست دائر کی۔ 8 ستمبر کو اس کی سماعت تھی، اس درخواست کی۔ مسٹر جسٹس علی باقر نجفی اور مسٹر جسٹس انوار الحق پنو پر مشتمل ڈویژن بینچ جو تھا، اس نے اس کی سماعت کرنا تھی، لیکن مسٹر جسٹس انوار الحق پنو صاحب جو ہیں، انہوں نے معذرت کر لی ذاتی وجوہ کی بنا پہ کہ وہ یہ کیس نہیں سنیں گے۔ تو جس کے بعد امکان یہ تھا کہ جمعے کو تو ڈویژن بینچ بیٹھتا نہیں، سیٹرڈے کو یعنی آج وہ ایک نیا بینچ جو ہے اس میں یہ معاملہ جانا تھا، تفویض کرنا تھا، تاکہ وہ پیر کے لیے، یعنی جو پیشی فہرست آج جاری ہونی تھی سیٹرڈے کو پیر کے لیے، اس میں یہ کیس جو ہے کسی اور بینچ کو تفویض کیا جانا تھا۔ لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی تک بینچ جو ہے وہ نہیں بنا، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ پیر کے روز جو ہے یہ بینچ جو ہے یہ بن جائے گا۔ اب جو مسٹر جسٹس انوار الحق پنو صاحب ہیں، انہوں نے پہلے بھی مریم نواز شریف کے کیس کی، اسی جب پاسپورٹ لینا چاہتی تھی عمرہ کے لیے، انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور وہ بھی پہلا ہی بینچ تھا۔ مسٹر جسٹس شہباز علی رضوی اور مسٹر جسٹس انوار الحق پنو پر مشتمل وہ بینچ تھا، اور مسٹر جسٹس انوار الحق پنو نے اس وقت بھی انکار کر دیا تھا، یہ معذرت کر لی تھی، یہ معذوری ظاہر کر دی تھی کہ یہ میں کیس نہیں سن سکتا ذاتی وجوہ کی بنا پر۔ تو اب جب وہ ایک مرتبہ انکار کر چکے ہیں اس کیس کی سماعت سے، تو دوبارہ اس بینچ میں یہ معاملہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر جب دوسرا بینچ جو بنا تھا وہ فاروق حیدر صاحب کا تھا اور اسجد جاوید گھرال صاحب کا تھا۔ اسجد جاوید گھرال صاحب نے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف کی بیل تھی، ان کا معاملہ تھا، تو ان کا جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا بیل کے معاملے میں، اور پھر بڑا وہ سوشل میڈیا پہ معاملہ اچھالا گیا تھا، ججز نے ایک دوسرے کے خلاف آبزرویشنز بھی دی اپنی ججمنٹس میں۔ تو انہوں نے یہ ذرائع کے مطابق فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ آئندہ شریف فیملی کا کوئی کیس جو ہے اس کی سماعت نہیں کریں گے۔ تو پھر ان کے پاس بھیجا گیا تھا، تو اس وقت بھی دیکھ لینا چاہیے تھا کہ جناب ان کے پاس نہیں۔ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ بینچ نہیں بنا۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیر والے دن وہ بینچ بنے گا۔ ابھی میری جو متعلقہ وکیل ہے ان کے چیمبر میں بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جناب ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ فائل ہی چیف جسٹس تک نہیں پہنچی، ظاہر فائل واپس آتی ہے، پھر چیف جسٹس کے پاس جاتی ہے، پھر چیف جسٹس نئے بینچ کو وہ تفویض کرتے ہیں معاملہ یا کیس، یا پھر بالکل ہی ایک نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے۔ یہ سیدھا سادہ کیس ہے۔ جس رقم کا الزام ہے 7 کروڑ روپے مبینہ طور پہ بنتی ہے، وہ تو زر ضمانت کے طور پہ پہلے ہی جمع ہو چکی ہے، اور پھر پاسپورٹ کی واپسی جو ہے اس میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے بڑی چڑھائی کی ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشنر پر، اور مسلسل جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ ان کے خلاف جو بد زبانی ہے
وہ کرتے ہیں. پہلے بھی اسد عمر صاحب کو, فواد چودھری صاحب کو اور عمران خان کو یہ شو کاز نوٹس ہو چکے ہیں توہین عدالت میں الیکشن کمیشن کی طرف سے. اب پھر ایک انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا ہے جناب, ٹی وی انٹرویو میں عمران خان نے, کہ جناب یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, حالانکہ انہی کا نامزد کردہ شخص ہے اور بڑی تعریفیں شریفیں کرتے تھے یہ, اور جب 2013 کے الیکشن میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب چیف الیکشن کمشنر بنے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بڑے اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ واہ جی واہ بڑا اچھا بندہ آ گیا. اور پھر یہ 4 حلقوں سے پورے ملک میں 126 دن تک دھرنے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے تھے خان صاحب اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اب بہرحال یہ کہتے ہیں وہ تو جناب اسٹیبلشمنٹ نے مجھے نام دیا تو میں نے اوکے کر دیا, وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جناب شریف فیملی کے گھر کا بندہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. اب انہوں نے کہا جناب ایک گھٹیا آدمی ہے اور اس کو شرم ہی نہیں ہے, کبھی میرا توشہ خانہ والا کیس کھول لیتا ہے, کبھی فارن فنڈنگ والا کیس کھول لیتا ہے. بھائی وہ جو اس کے پاس درخواستیں جاتی ہیں تو عدالت کے پاس اگر کیس لے کے جاتا ہے کوئی بندہ تو پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہی ہوتا ہے. یا کسی بھی ادارے کے پاس اگر داد رسی کے لیے قانون کے مطابق کوئی شخص, کوئی شہری جاتا ہے عدالت میں یا ادارے کے پاس تو پھر اس کا فیصلہ تو ہونا ہوتا ہے. لیکن خان صاحب کو پتہ نہیں کیوں یہ لگ رہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن ان کے خلاف ہے, حالانکہ یہ بڑے سٹیج ٹو لیے, عدالتوں میں گئے, پھر واپس آئے, پھر گئے. خان صاحب کے ہر ایک بیان پر الگ الگ توہین عدالت کا مقدمہ جو ہے یہ بن سکتا ہے. اور یہ پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں جناب اس کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ جناب وہ توہین عدالت کی, ظاہر ہے وہ اس کی جوڈکشن کو چیلنج کریں گے, پھر وہ عدالت وہ الیکشن کمیشن نہیں مانے گا, پھر یہ عدالتوں میں جائیں گے کہ جناب وہ اس کے پاس جوڈکشن ہے یا نہیں, پھر 2-3 مہینے گزر جائیں گے, پھر نوٹس ہوگا, پھر جواب آئے گا, پھر جواب الجواب ہوگا. یہ جو الیکشنز ایکٹ ہے 2017 اس کا سیکشن 10 ہے, وہ ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں. اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پاور ٹو پنش فار کنٹیمپٹ. اگر الیکشن کمیشن کی توہین کرتا ہے کوئی شخص تو الیکشن کمیشن کے پاس اس کو توہین عدالت کے تحت سزا دینے کا اختیار حاصل ہے. بلکہ اس میں تو یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے مجریہ 2003 اس کے تحت بھی اختیار ہے, اور پھر اس کو جو کمیشن ہے اس کو اس حوالے سے وہی اختیارات حاصل ہیں جو آئین کے تحت ہائی کورٹس کو حاصل ہیں. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کے خلاف کیس چل رہا ہے توہین عدالت کا, یا کسی اور عدالت میں, کسی اور ہائی کورٹ میں اگر کوئی لے کے جاتا ہے بندہ توہین عدالت کا کیس, یا عدالت خود کوئی کارروائی کرتی ہے یا نیچے سے ریفرنس آتا ہے متحدہ عدلیہ سے, تو پھر جو ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں وہی پاورز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہیں. اور پھر آئینی اختیار جو عدلیہ کے پاس ہے آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت, وہی اختیار الیکشن کمیشن بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اب پھر اگر کسی اور ملک میں ہو یہ معاملہ اور اسی طرح توہین کی جا رہی ہو کسی ادارے کی تو اور قانون بھی موجود ہو تو کیا یہ تصور کر سکتے ہیں ہم, یہ آپ کو تصور کر سکتے ہیں وہاں کہ جناب یہ قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے, جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے, کسی شہادت کی ضرورت نہیں, سامنے کی چیز ہے, تو پھر سزا کیوں نہیں ہو رہی؟ خان صاحب پہلے سے ہی فضا بنانا شروع کر دیتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے, ظاہر ہے زمینی حقائق جو ہیں اس پہ نظر ہوتی ہے ہر بندے کی, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نا میں نے یہ کرتوت کیے ہوئے ہیں تو مجھے اس کی سزا تو ملنی ہے. تو خان صاحب پہلے سے ہی ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ تاکہ میرے خلاف فیصلہ آ جائے. تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جناب یہ سارے چور میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے. او بھائی میرے, جب حکومت کے خلاف تمام اپوزیشن ہمیشہ ہی اکٹھی ہوتی آئی ہے, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. ایم آر ڈی, اے آر ڈی کیا تحریکیں تھیں, وہ اسی طرح کے طریقے تھے نا. پاکستان قومی اتحاد جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بنا تھا تو وہ کیا تھا, یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پیش گوئی کر رہا ہوں, میرے اندر کوئی ایسی روحانی قوت ہے کہ میں پیش گوئی کر سکتا ہوں. یہ تو سامنے دیوار پہ لکھی بات ہے جو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ نا حکومت کے خلاف تمام اپوزیشن اکٹھا ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. تو بہرحال خان صاحب اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا, اس لیے وہ اداروں کے حوالے سے بھی ایسے کہیں گے جناب. لیکن آج گجرانوالہ کے جلسے میں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب اطہر من اللہ صاحب بڑے اچھے جج ہیں, بڑے اچھے فیصلے کرتے رہے ہیں, اور مجھے
میں نے تعریفیں بھی کی ہوئی ہیں ان کے فیصلوں کی. تو وہ جو فیصلہ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ جو میرے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے اس میں جو فیصلہ کرے گی وہ میں تسلیم کروں گا. یہ خان صاحب نے فرمایا ہے. اب تسلیم کریں گے اس کا مطلب کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا یہ سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے؟ یہ ایم کہنے کی بات ہے تسلیم کروں گا. بھائی اس میں پھر یہ انہوں نے خامیاں نکال لی اگر سزا ہو گئی. اگر کوئی بندہ عدالتی فیصلے کو نہیں مانتا تو پھر تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے نا. جبرن عمل درآمد کروا لیتے ہیں وہ. یہ تو ایک آئینی اختیار ہے عدالت کا, اور پھر اسٹیٹ پابند ہے کہ جناب جو عدالت حکم جاری کرے اس پہ عمل درآمد ہوگا. تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ جناب ٹھیک ہے جناب مجھے سزا ہو گئی ہے, میں اب سکون کروں گا, میں سپریم کورٹ نہیں جاؤں گا. انہوں نے تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ جوڈکشن چیلنج کرنی ہے, کوئی اور معاملات بھی انہوں نے اٹھانے ہیں. ابھی یہ اقبال جرم سے ڈر رہے ہیں معافی مانگنے سے. وہ ان کے جو مشیر ہیں نا وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ معافی مانگتے ہیں غیر مشروط طور پہ عدالت کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑتے ہیں تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عدالت جو آپ کا یہ اقدام ہے جو آپ نیک نیتی سے کر رہے ہیں اس کو اقبال جرم قرار دے کر آپ کو سزا دے دے. پھر اگر آپ اپیل میں جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو پھر عدالت کہے گی آپ نے تو جناب وہاں مانا تھا, جرم وہ اپنا تسلیم کر لیا تھا, تو اب آپ ہمارے پاس کیا لینے آ گئے. تو اس طرح کا بھی خان صاحب کو خوف ہے, اور خان صاحب کوشش کریں گے کسی طریقے سے انہیں پتہ چل جائے کہ عدالت کا موڈ کیا ہے. عدالت اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں تو عدالت انہیں چھوڑ دے گی, تو میں بھی وہ 22 ستمبر کو یہ اس طرف لے کے جائیں ان کے وکلا. لیکن اب بہرحال تھوڑی سی دیر تو ہو گئی ہے لیکن گنجائش اب بھی موجود ہے. اچھا, وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ عدلیہ راستہ دے رہی ہے پی ٹی آئی کو کہ یہ قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں, استعفوں والا جو معاملہ ہے وہ عبدالشکور شاد صاحب کراچی سے ان کے ایک ایم این اے تھے, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تھا باقی لوگوں کے ساتھ. تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے, انہوں نے کہا جناب میں نے تو وہ جو ہم سے ایک پرفارما سا اسٹیریو ٹائپ بھروایا تھا, انہوں نے سائن کیے تھے, ہم نے نہ وہ کسی کے نام تھا نہ ایڈریس تھا نہ وہ اس میں ڈیٹ تھی, تو میں نے تو کسی کو مخاطب کیے بغیر ہی دے دیا تھا, تو میں نے تو استعفی نہیں دیا. تو اس پہ تحریک انصاف والوں نے شوکات دے دیا ہے جناب, پارٹی کی رکنیت معطل کر دی ہے, ان کے خلاف کارروائی کا کہہ دیا ہے. تو وہ بہرحال عدالت نے عبدالشکور شاد صاحب کا جو استعفیٰ منظور کیا تھا, نوٹیفیکیشن کیا تھا جاری الیکشن کمیشن نے, وہ معطل کر دیا ہے. تو ظاہر 11 بندوں کے استعفے منظور کر کے اسپیکر نے پرویز اشرف نے الیکشن کمیشن میں بھیجے تھے, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. ان میں علی محمد خان صاحب بھی تھے, فضل محمد خان تھے, شیریں مزاری تھی, فرح حبیب تھے, اعجاز شاہ تھے, اکرم چیمہ تھے, شندانہ گلزار تھیں, شوکت علی, فخر زمان اور جمیل خان اور شکور شاد. اچھا, اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے یہ سب کا اکٹھا ایک نوٹیفیکیشن تھا, انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے, جس سے جو باقی لوگ ہیں 10 لوگ ان کی بھی جو استعفوں کی منظوری تھی وہ معطل ہو گئی ہے. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے دوبارہ پارلیمنٹ میں جائے اور ہر بندہ اپنی اپنی تصدیق کرے. 125 بندوں نے استعفے دیے تھے عمران خان کے ساتھ, اگرچہ شاہ محمود قریشی اور فخر امام نے بڑی مخالفت کی تھی اندر پارٹی اجلاس میں کہ جناب استعفے نہ دو, اندر بیٹھ کے لڑیے. اور اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ جناب ہم اسمبلی سے باہر آ گئے تھے, اور پھر راجہ ریاض اب اپوزیشن لیڈر ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں, چیف الیکشن کمیشنر میں اعتراض کر رہے ہیں, تو پھر یہ جب باہر بیٹھے ہوئے ہیں آئین کے تحت تو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم نے مشاورت کے ساتھ تقرر کرنا ہوتا ہے. تو اگر ان کو اعتراض ہے تو ان کی وہ ظاہر ہے روزانہ گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں, تو پھر وہ کیسے باہر بیٹھ کے راجہ ریاض پہ چھوڑ دیں پھر اس بات کو, کیونکہ اپوزیشن لیڈر وہ آئینی طور پر تو وہی آئینی طور پر تو ان کے پاس اختیار ہے. وہ قاسم سوری صاحب نے جو بندے 125 استعفے گئے تھے ان میں 2 بندے تھے, ایک پرنس نواز الائی صاحب تھے, ایک جواد حسین صاحب تھے. ان دونوں کے استعفے منظور نہیں کیے تھے, باقی اس سے 123 بندوں کے کر لیے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جناب قاسم سوری کی وہ جو رولنگ تھی یا استعفے منظور کرنے والا اقدام تھا وہ درست نہیں ہے, پرویز اشرف ہی دیکھے گا. اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ وہ جو نوٹیفیکیشن ہے عبدالشکور شاد والا, اس میں باقی 10 بھی ارکان جو ہیں ان کے استعفے جو ہیں وہ منظور کیے گئے. اس لیے وہ ایک بندے کے لیے اگر نوٹیفیکیشن ان کی حد تک نہیں معطل کی ہے, وہ پورا نوٹیفیکیشن ہی معطل کر دیا. اب دیکھیں
یہ جاتے ہیں نہیں جاتے، لیکن یہ تو کہہ رہے نہیں جانا ہم نے، کیونکہ ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو پھر یہ ہم وہ کہتے ہیں تھوک کے چاٹنے والی بات ہے کہ اب عمران خان دوبارہ اسمبلی کے اندر جائے۔ بہرحال عدلیہ جو ہے وہ تو راستہ دے رہی ہے کہ جناب آپ جائیں وہاں، اور وہ جو اس کو جوڑا جا رہا ہے، جو ضمنی الیکشن ملتوی ہوئے ہیں، اس کو بھی اسی بات سے جوڑا جا رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ واپس جائیں قومی اسمبلی میں۔ اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے آگے جا کے۔ بہرحال جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ راستہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کو۔ اچھا، اب خان صاحب کے جناب گجرانوالہ میں جو خطاب انہوں نے فرمایا ہے وہ تو میں نے ذکر کر دیا کہ جناب اطہر من اللہ صاحب کی جو تعریف و تصنیف انہوں نے کی ہے اور کہا کہ مجھے فیصلہ قبول ہوگا، لیکن جو میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ خان صاحب کچھ ایسا نہیں کریں گے، جو ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت کو ڈسٹرب کر سکیں، بہت زیادہ مشکل میں ڈال سکیں۔ اب خان صاحب نے وہاں اعلان فرما دیا ہے، میں نے کہا تھا کہ جناب توپ چلائیں گے، وہ شاید طوطے والی توپ ہو، تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عزیز حقیقی آزادی کے لیے جناب ہم نکلیں گے، آزادی چھیننی پڑتی ہے۔ میں نے اپنی تمام ضلعی تنظیموں کو خط لکھ دیا ہے کہ جناب تیار رہنا، میری کال میں دوں گا تو میری کال پہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، اور جب میں کال دوں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو متحرک کریں، میں بھی تیاری کر رہا ہوں، قوم پوری میری تیار ہے، یہ لوگ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو الیکشن پر مجبور کر دیں گے، میں کال دوں گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر ہم زبردستی الیکشن کروائیں گے، یہ خان صاحب نے کہا ہے۔ اور یہ تو خان صاحب جب سے باہر آئے ہیں اسی وقت سے یہ کہہ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں ہم، میں کال دوں گا۔ ایک دفعہ کال دے کے اسلام آباد بند کرنے کی بھی کوشش کی، نہیں ہو سکا ان سے، وہ جو مئی والا معاملہ ہے 25 مئی والا، تو اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب آج انہوں نے یہ بھی کال دی ہوئی تھی کہ سڑکوں پہ نکلیں، ہزارے یکجہتی کریں، تو وہ اتنی بڑی تعداد میں وہ کوئی یعنی ایسا قابل ذکر کوئی ریلی شیلی نظر نہیں آئی کہ ڈسٹرب کر سکے کوئی ٹریفک شریفک کوئی یہ وہ۔ اور پھر ایک اور جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی خان صاحب کو لائیو شائیو نہیں دکھا رہا ہے، اے آر وائی نے دکھایا ہے، وہ بھی تھوڑا سا میرے خیال 4-5 منٹ ڈیلے کر کے وہ دکھاتے تھے، بیچ میں آواز بھی بند ہو جاتی تھی، حالانکہ کوئی ایسی بات بظاہر خان صاحب کر نہیں رہے تھے۔ تو بہرحال خان صاحب نے یہ اب تیاری کا کہہ دیا کہ تیاری کر لیں۔ اور خان صاحب نے ایک اور جو بڑی بات کی ہے، ابھی چند ماہ پہلے خان صاحب گئے ہیں، جب یہ آئے تھے بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے بلند و بالا دعوے کیے تھے، مراد صحیح نے کہا جناب 200 ارب ڈالر خان لائے گا، 100 ارب ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گا، 100 ارب ڈالر کے ساتھ وہ لوگ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اب خان صاحب نے اسی طرح کا ایک اور دعویٰ کر دیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ پاکستان کی معیشت ہے نا، اس کو سنبھالنا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے، وہ زر مبادلہ تو بھیجتے ہیں ابھی لیکن پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے، 1 کروڑ وہ کہتے ہیں بندے ہیں باہر، اور اگر ان میں سے 5 لاکھ بھی آ جائے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ 3 سال 7 ماہ خان صاحب کی حکومت رہی ہے، تو اس دوران خان صاحب کو یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا؟ وہ جو باہر بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا 1 کروڑ، ان میں سے بہت سارے لوگ تو سرمایہ کاری کے لیے ان کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکے، اور جو وہاں سیٹلڈ ہیں ان میں سے 5 لاکھ بندے اگر خان صاحب ڈھونڈ لیں نا، ان کی لسٹ بھی بنا لیں، تو میں مان جاؤں کہ خان صاحب بالکل صحیح کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اگر سرمایہ کاری کرنی ہوتی تو کتنے مواقع آئے، 3 سال 7 ماہ ان کے پاس تھے، تو اور سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت مستحکم ہوگی، سیاسی استحکام تو رہن نہیں دے رہے خان صاحب۔ وہ 1/3 جو ملک ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، یو این کے سیکٹری پاکستان آئے ہوئے ہیں، کوئی امریکی وفود آئے، دیگر ممالک سے لوگ آ رہے ہیں، اور وہ جو سیلاب زدہ یا متاثرین جو ہیں ان سے مل رہے ہیں، متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو اپنے آپ سے ہی فرصت نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب سیلاب والے چھڈو، وہ پنجرے پتہ نہیں کتنے گئے جڑے انہوں نے جمع کیتے سی 500 کروڑ جس کو یہ کہتے ہیں۔ اب خان صاحب کہتے ہیں جناب کسی وقت بھی کال میں دے سکتا ہوں، تو یہ تو بس ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرک دی بتی دے پیچھے پھر لاتا ہے انہوں نے،
ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਲਾਣਗੇ ਕਿ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, फिर और कोई बहाना कर लेंगे, फिर और कोई बहाना कर लेंगे। खान साहब अंदर खाते इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मामला जो अदारों के साथ हैं वो इनके सेट हो जाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए विला के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।